نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين یا رب العالمین۔ آج فعل ماضی کی گردان جو ہے اس کے مختلف ہم روٹ ورڈز لیں گے اور ان سے ریلیٹڈ اس گردان کو ایک بار ریوائز کریں گے، اور یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ کون کون سے ضمائر جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں، یعنی وہ ضمائر کا ایک نیا چارٹ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام صیغوں کے اپنے اپنے افعال، فعل، یہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ زال ہا با روٹ لیٹرز تھے، لیکن آج ہم آپ کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے، جب بھی ہم کبھی عربی زبان میں کوئی پرٹیکولر ورڈ ہمیں ملتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، حروف مادہ۔ وہ حروف مادہ کسی نہ کسی وزن پر ہو کر آتے ہیں، مولڈ پر، سانچے پر۔ تو مثلا اگر ہم فا، عین، لام کو اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز مان لیں، فا، عین، لام کو اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز، تو ان سے ریلیٹڈ ممکنہ 3 اوزان آتے ہیں۔ وہ کیا کیا آتے ہیں؟ فا، عین، لام، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح فا، عین، لام، اور پھر فا، عین، لام، ٹھیک؟ اچھا، یہ 3 حروف ہیں دراصل، علیحدہ علیحدہ روٹ لیٹرز کے، اور جب ان پر مناسب حرکات لگتی ہیں تو وہ کس انداز سے لگتی ہیں؟ دیکھیے گا غور سے، دوسرے پر بھی کچھ اس طرح اور تیسرے پر بھی کچھ اس طرح۔ یہ جو عین کلمہ ہوتا ہے، یہ اس میں ویریشن ملتا ہے، یعنی ایک وزن ملتا ہے عین کلمہ پہ زبر کے ساتھ، دوسرا وزن ملتا ہے عین کلمہ کی کسرہ کے ساتھ، اور تیسرا ایک ملتا ہے عین کلمہ پر ضمہ، ٹھیک ہے، مضموم۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ 3 اوزان آ جاتے ہیں، اور فعل ماضی، جملہ فعلیہ۔ تو فعل، اور وہ بھی کون سا؟ ماضی معروف، فعیلہ اور فعولہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ اب سب سے زیادہ جس کا ہمارے سامنے یوز ملے گا وہ فعلہ۔ فعلہ سے آپ اگر اب گردان کریں تو کئی سارے آپ کو روٹ لیٹرز مل سکتے ہیں، مثلا آپ صاد، با اور را، یہ 3 روٹ لیٹرز لے لیجئے، اور ان تینوں روٹ لیٹرز سے پوری گردان مکمل اگر آپ کریں گے تو وہ کچھ اس طرح سے بن کر سامنے آئے گی کہ صبر، ٹھیک ہے؟ یا ہم اس کو اورلی پڑھ دیں تاکہ ایک بار ذہن آپ کا تازہ ہو جائے، صبر، اور پھر اس کے بعد مثنیٰ کا صیغہ بنے گا صبرا، ٹھیک ہے؟ صبرو، صبرت، صبرتا، اور پھر صبرنا۔ نیکسٹ، صبرتا، صبرتما، صبرتم، صبرتی، صبرتما، صبرتنا، صبرتو، صبرنا، ٹھیک؟ تو یہ 14 صیغے آپ کے تیار ہو گئے، اور عین کلمہ پر فتحہ کے ساتھ مفتوح، عین کلمہ مفتوح ہے، یعنی عین کلمہ پر، یہ کلمہ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ فا، عین، لام، یہ 3 لیٹرز کو یہ 3 کلمات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز ہیں۔ اب سمجھ لیں، یہ صاد جو ہے اس کو کہیں گے یہ فا کلمہ، فا کلمہ۔ اسی طرح یہ جو آپ کا ہے با، یہ عین کلمہ، اور را، یہ آپ کا ہو گیا لام کلمہ، ٹھیک؟ چونکہ یہ اس وزن پر آئے اس لیے صاد، با، را تینوں پر جو حرکات لگی وہ کون سی حرکت لگی؟ وہ فتحہ یعنی زبر کی حرکت لگی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے یہ گردان کر لی تو 14 جو صیغے بنے، ان 14 صیغوں کا اگر آپ سے ترجمہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس صیغے کے ساتھ اس کا پرسن کیا ہے، نمبر کیا ہے، اور جینڈر کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ 3 باتیں بخوبی معلوم ہیں تو آپ ترجمہ بھی اچھی طرح کر لیں گے۔ جیسے فعلہ کو ہی لے لیں تو فعلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کیا، اس ایک مذکر نے کیا۔ اب اس کو اگر پڑھتے چلے جائیں کہ فعلہ
उस एक मुज़क्कर ने किया, फ़अला उन दो मुज़क्कर ने किया, फ़अलू उन सब मुज़क्कर ने किया, फ़अलत उस एक मुअन्नस ने किया, फ़अलता उन दो मुअन्नस ने किया, फ़अलना उन सब मुअन्नस ने किया। अब यहाँ ये ख्याल रहे कि नून अलिफ ज़बर ना नहीं कर देना है, नून ज़बर ना। फिर इसके बाद ये 6 सीगे मुकम्मल हो गए, कौन से बताइए। ये गायब के 6 सीगे मुकम्मल हो गए, ठीक है। वाहिद, मुसन्ना, जमा और मुज़क्कर मुअन्नस। अच्छा, अब किसके सीगे करने हैं आपको? मुखातब के, हाजिर के। तो उसमें आप अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, तो लास्ट का जो ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना है उसको आप ऐड करते जाइए, आपके 6 सीगे मजीद तैयार हो गए। यानी फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम, फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना, ये आपके 6 मजीद सीगे तैयार हो गए, किसके? हाजिर के। हाजिर में मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद मुसन्ना जमा, ठीक है। फिर इसके बाद अब 12 सीगे मुकम्मल हो गए, दो और बच रहे हैं। तो अब आपको दो कौन से चाहिए? मुतकल्लिम वाले, यानी द वन हु स्पीक्स, स्पीकर। तो वो दो सीगे कौन हैं? एक तो पेश, ताकि पेश के साथ आएगा तू, और फिर तुमा, ठीक है, सॉरी ना, फालतू फालना, फालतू फालना, ठीक है। फालतू मीन्स मैं, यानी मुजक्कर मुअन्नस ने किया। अब यहाँ पर मैं जो है वो कॉमन है, मुजक्कर की मैं हो या मुअन्नस की, दोनों के लिए सीगा सेम आ रहा है, फालतू। अच्छा, हम दो मुजक्कर मुअन्नस ने किया, तो इसके लिए क्या कहेंगे? फालना। अब इसमें सिर्फ दो नहीं, क्योंकि फालना में ये कॉमन है, ये आपका जमा के लिए भी है और मुसन्ना के लिए भी है। यानी अगर आपने ये वाला सीगा ऐसे लिखा फालना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका मतलब हुआ हम, ठीक है। और फिर उसके बाद दो या सब, हम दो यानी तस्निया के लिए भी ये आएगा, और सब यानी जमा के लिए भी ये सीगा इस्तेमाल किया जाएगा। 14th सीगा कॉमन है, ठीक है। अब हम दो या सब, कौन? मेल और फीमेल, और फिर ब्रैकेट क्लोज ने किया, ठीक है। तो करने का अमल आप फ़ाला से जाहिर हो रहा है। अच्छा, फ़ाइला में तर्जुमा नहीं बदल जाएगा कोई, लेकिन वो कुछ मखसूस रूट लेटर्स होंगे जो आइन कलिमा की जेर के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आइन कलिमा की पेश के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। ये अहले ज़बान के इस्तेमाल करने पर मौकूफ़ है, उसको इस्तेमाल करते हुए जैसे देखा गया वैसे उनका तमाम जो रूट लेटर्स हैं उनकी दर्जाबंदी कर ली गई। तो आपके सामने एक वज़न मुकम्मल हो गया। अगर हम कहें और कोई एग्जांपल आपको दें, मसलन कुछ रूट लेटर्स हम सामने लिख रहे हैं, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें और सुनाना चाहें तो बिल्कुल सुनाइए। सीन, जीम, दाल, ठीक है। ये भी उसी पैटर्न पर होगा जो पीछे फ़ाला का वज़न गुजरा है, ठीक है। तो बताइए, इससे गर्दान अगर मुकम्मल करने के लिए कहा जाए तो बताइए क्या होगा? पूरी गर्दान पढ़िए। सजदा, बेफ़ाला पे आपने गर्दान अभी पीछे की है, तो सजदा, सजदा, सजदू, सजदत, सजदता, सजदना, सजदता, सजदतुमा, सजदतुम, सजदती, सजदतुमा, सजदतुन्ना, सजदतु, सजदना, ठीक है। ये आपने हो गया पूरा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? सजदा करना, ठीक है। इससे जो मसदर बनेगा उसका मतलब होगा सजदा करना। सजदा उस एक मुजक्कर ने सजदा किया, सजदू उन सब मुजक्कर ने सजदा किया, फसजदू तो सब के सब सजदे में गिर गए, यानी सब के सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस सिवाय इबलीस के। अबा वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया और इस्तिकबार, यानी उसने इनकार किया और इस्तिकबार किया। इनकार किया, अबा वस्तकबरा, और फिर वो इनकार पर डट गया, ढीठ हो गया, सरकश व बागी हो गया। फ़कान मिनल काफिरीन, अबा वस्तकबरा, ठीक है। तो इसी तरीके से और बेशुमार आपके सामने रूट लेटर्स आ सकते हैं, मसलन खराजा, ख, र और जीम, ये भी सेम फ़ाला के वज़न पर आएगा, इसकी भी मश्क कर लें, प्रैक्टिस।
سنانا چاہیں تو ضرور سنائیں. خرج خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتنا، خرجتو، خرجنا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. خرجا وہ نکلا. ٹھیک ہے. اچھا، مزید اگر آپ جاننا چاہیں تو عبد، عین با دال، عبدہ عبادت کرنے کا مفہوم ہے. اس نے عبادت کی یعنی عبدہ. اس ایک مؤنث نے عبادت کی تو کیا ہو جائے گا؟ عبادت. شروع سے پڑھیے. عبد، عبدا، عبدو، عبدت، عبدتا، عبدنا. ٹھیک ہے. عبدتا، عبدتما، عبدتم، عبدتی، عبدتما، عبدتنا، عبدتو، عبدنا. سیم بالکل پیٹرن ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اب یہ تین جو آپ کو میں نے اگزامپل کیے، پریکٹس کرائی، یہ سب کس وزن پر تھے؟ ان کا وزن جو تھا وہ فعلا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اگر ہم فعیلہ وزن کو لیں اور ان کی مشق کرنا چاہیں تو ان کے لیے آپ کچھ مزید دوسرے روٹ لیٹرز لے لیجئے. مثلا عین، لام، میم، علمہ. ٹھیک ہے. علمہ یعنی اس نے جانا. اب صرف آپ کو ایک چیز نوٹس کرنی ہے کہ یہاں پر لام عین کلمے کی حرکت بدل رہی ہے، باقی سب ویسے ہی رہے گا. یعنی آپ جب پورے گردان پڑھیں، صیغے مکمل کریں، تو بس عین کلمہ پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ وہاں پر آپ کو زیر سے پڑھنا ہے، یہ دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو عین کلمہ زبر سے پڑھنا تھا. تو علمہ، علمہ، علمو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد علمت، فعیلت، پھر فعیلتا یعنی علمتا، اور پھر اس کے بعد علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتنا، علمتو، علمنا. علمنا یعنی ہم سب نے جان لیا، ہم سب نے جانا. علمتو میں نے جانا، میں مذکر مؤنث. ٹھیک ہے. نے جانا. اگر ان سب مؤنث نے جانا تو کیا ہو جائے گا؟ ان سب مؤنث نے جانا. تو بتائیں. نون زبر نا. نون زبر نا جہاں آتا ہے صرف چھٹا سیغہ، وہ جمع مؤنث کا سیغہ ہے، جمع مؤنث غائب. ان سب مؤنث نے جانا یعنی سیغہ ہوگا علمنا، علمنا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مشق کا طریقہ ہے. ان تمام آپ وہ مخاطب ہیں. ٹھیک ہے. حاضر کہ تم تمام مؤنث نے جانا، تو اس کے لیے ہو جائے گا علم تننا، علم تننا، علم تننا. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ مشق کریں گے اور آپ کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح مزید آپ دیکھ لیں یہاں پر کہ رحیمہ، راحا میم، راحا میم فعیلہ کے وزن پر ہے. ٹھیک. تو رحیمہ، رحیمہ، رحیمو، رحمت، رحمتا، رحمنا، رحمتا، رحمتما، رحمتم، رحمتی، رحمتما، رحمتنا، رحمتو، رحمنا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو ایک اور دیا جائے اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے رحم کیا، اس ایک مذکر نے رحم کیا، اور اسی طرح پھر آپ پرسن نمبر جینڈر کا دھیان رکھتے ہوئے آپ سب کا ترجمہ کر لیں گے، تمام صیغوں کا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہا میم دال، ہا میم دال. ٹھیک ہے. آپ اس کو بھی یہی فعیلہ کے پیٹرن پر لے کر آئیں تو شروع سے ویسے ہی گردان مکمل کریں. پہلا صیغہ کیا ہے؟ حمیدہ، حمیدہ. سمع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے. سمع اس نے سنا، وہ بھی دیکھیے سمع وہ بھی اسی فعیلہ کے وزن پر ہے، سین میم عین. ٹھیک ہے. سمع اس ایک مذکر نے سنا. کس نے سنا؟ وہ فاعل ظاہر ہو گیا اللہ کی شکل میں. سمع اللہ اللہ نے سن لیا، اللہ نے سنا. لمن جس نے حمیدہ اس کی حمد بیان کی. ٹھیک ہے. تو حمیدہ، حمیدہ ان دو مذکر نے حمد بیان کی، اور پھر اس کے بعد حمیدو ان سب مذکر نے حمد بیان کی.
حمد کی یعنی تعریف کی. اچھا اس کے بعد کیا کریں گے؟ حمیدت تا ساکن والی جو والا صیغہ ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ مؤنث واحد، غائب مؤنث واحد کا. ٹھیک ہے، اس کو واحد مؤنث غائب. تو حمیدہ، حمیدہ، حمیدو، حمیدت، حمیدتا، حمیدنا، حمیدتا، حمیدتما، حمیدتم، حمیدتی، حمیدتما، حمیدتنا، حمید تو، میں نے حمد کی، حمیدنا، ہم سب نے حمد کی. بے شمار الفاظ ہیں آپ کو دیے گئے تھے اس کلاس میں، ضرور آپ اس کو یاد رکھیے. یہ آپ کو ٹاپک اس لیے ریوائز کرا رہا، آگے پورا اسی پر ہے، سمجھ لیں بیسڈ. اسی طریقے سے شہیدہ. ٹھیک ہے، شہیدہ، شین ہا دال. ٹھیک ہے، یہ بھی ایسی شہیدہ، اس نے گواہی دی. شہیدہ، شہیدہ، ان دونوں نے گواہی دی. شہیدو، ان سب نے گواہی دی. پھر اس کے بعد شہیدت، اس ایک مؤنث نے گواہی دی. شہیدتا، ان دو مؤنث نے گواہی دی. شہیدنا، ان سب مؤنث نے گواہی دی. پھر شہیدتا، تو نے گواہی دی. تو مینس تو مذکر، واحد مذکر. ٹھیک ہے، شہیدتا، شہید تما، شہید تم. اب یہ مثنیٰ اور جمع کا ہو گیا. ٹھیک ہے، شہیدتی، شہید تما، شہید تننا، شہید تو، شہید نا، شہید نا. بہت اچھی طریقے سے یہ 14 صیغے آپ کے پریپیئر ہوں گے تو آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا اچھی طرح. چلیں اسی طریقے سے یہ جو درمیانی حرف کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر الجھن نہیں آنا. ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کا طریقہ کہ یہ اہل زبان کے بتانے پر موقوف ہے. ٹھیک ہے، فا اور لام کلمہ تینوں جگہ بالکل سیم ہے، اور یہ 3 اوزان ہی ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے تو اس میں بھی دیکھیے آپ، فعولا، اب یہ تیسرا وزن ہے فعولا. سب سے کم آپ کو یہیں پر ملیں گے. ٹھیک، سب سے زیادہ فعلا، اس سے کم فعیلا، اور سب سے کم فعولا. اس کا استعمال کم ہے. چلیے اس میں با، عین، دال، یعنی فعولا کے پیٹرن پر اس کو لے کر کے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بعودہ، بعودہ. بعودہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے لفظ سنا ہوگا بعید. ٹھیک ہے، بعید، جس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے قریب. تو قریب کے لیے جو روٹ لیٹرز آتے ہیں وہ آتے ہیں قاف، را اور با. روٹ لیٹرز وہی 3 ہیں، قالب آپ کو بدل دینا ہے، دوسرا سانچہ لے لینا ہے. جیسا سانچہ ہوگا ویسا صیغہ بن کے نکلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بعودہ اور یہ ہے قروبہ. یہ قریب ہونے کے لیے مفہوم میں آتا ہے اور یہ دور ہونے کے یعنی بعید ہونے کے مفہوم میں آتا ہے. ٹھیک، بس آپ کو عین کلمہ کی حرکت کا خیال رکھنا ہے اور باقی پوری گردان کہتے ہوئے چلے جانا ہے. ٹھیک، آپ جو ہم آپ کو اس وقت کلاس کرا رہے ہیں یہ آپ کو پریکٹس کیسے کرنی ہے یہاں سے یہ بھی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، بعودہ، بعودہ. ٹھیک ہے، بعودو، سارا تو ہم ہی سنائے دے رہے ہیں. چلیے خیر، آپ کو یہ مدد ملے گی اس سے بعد میں. ٹھیک ہے، تو بعودہ، بعودہ، بعودو، بعودت، بعودتا، بعودنا، بعودتا، بعودتما، بعودتم، بعودتی، بعودتما، بعودتنا، بعودتو، بعودنا. اسی طرح قروبا، تو قروبا، قروبا، قروبو، قروبت، قروبت، قروبتا، قروبنا، قروبتا، قروبتما، قروبتم، قروبتی، قروبتما، قروبتنا، قروبتو، قروبنا. کلیئر ہو گیا؟ اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر اب آپ یہ بھی کر لیں گے. ضاد، عین، فا. ٹھیک ہے، سیم وزن پر ہیں، فعولا کے پیٹرن پر. اور آپ اس سے لفظ دیکھیے، عربی اردو میں آپ بولتے ہیں خوب ضعیف، عربی کا لفظ ہے ضعیف. ٹھیک ہے، تو یہ ضعیف ہونے کے مفہوم میں آتا ہے، کمزور ہونا. ٹھیک، کمزور ہونے کے مفہوم میں. تو ضاد، عین، فا. ضعفا، 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 ضعفو، ضعفت، ضعفتا، ضعفنا، ضعفت، ضعفتما، ضعفتم، ضعفتی، ضعفتما، ضعفتنا، ضعفتو، ضعفنا. ٹھیک، یہ آپ
کی مشق ہو گئی. اب یہاں پر ایک کامن رزلٹ ہمیں کیا کرنا ہے, انفر کرنا ہے. یہ تو ایک اہم بات ہو گئی کہ بھئی یہاں پر آپ کو یہ 3 ہی اوزان ملتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اس کے ہم آپ کو 2 4 اور دے رہے ہیں, آپ اس کی پریکٹس کریے. ضربا 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 ضربو. ٹھیک ہے, اس کی پریکٹس کریے. را ز قاف. ٹھیک ہے, رزق. اسی طرح ظا لام اور میم. ظلم ظلما ظلمو. دخل. ٹھیک ہے. حشر. اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو سب کی میننگ بھی سمجھ میں آ جائے گی. حشر یعنی حشر جمع ہونے کو کہتے ہیں. حشر اس نے اکٹھا کیا, اس نے اکٹھا کیا. حشرا ان دونوں نے اکٹھا کیا. حشرو ان سب نے اکٹھا کیا. دخل وہ داخل ہوا. ٹھیک ہے. ظلم اس نے ظلم کیا. رزق اس نے عطا کیا, عطا کرا یعنی رزق دیا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس کے بعد ضربہ, ضربہ اس نے مارا. عبدہ اس نے عبادت کی. اسی طرح خرج وہ نکلا, باہر نکلا. سجدہ اس نے سجدہ کیا. کلیئر. اب باقی آپ ان میں پریکٹس کریے. اس میں لے لیجئے کاف, را اور میم, اور ادھر آپ کو دے رہا ہوں میں یہ فریحہ, فا را حا. ٹھیک ہے, اس کو لے لیجئے, اس کی مشق کریے. پینے کے مفہوم میں آتا ہے شریبا, شاربا. ٹھیک, اس طرح سے آپ اس کی مشق کریں. اب ذرا ایک پوائنٹ اور ہے, وہ ڈسکس کرنا ہے ضروری, اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ جو تمام کے تمام آپ کے سامنے صیغے تھے, یہ سب محض الفاظ نہیں تھے, بلکہ یہ سب مکمل جملے تھے, جس کو آپ نے کیا کہا, جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ بنتا کیسے ہے؟ جملہ فعلیہ بنانے کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے. فعل کوئی نہ کوئی کام ہوگا زمانے کے ساتھ, وہ فعل کہلائے گا. فعل سے ہی جملہ اسٹارٹ ہوگا, تبھی وہ جملہ فعلیہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جملہ فعلیہ پلس اس کا فاعل, یہ 2 چیزیں آپ کو لازمی طور پر چاہیے ہوتی ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ اس میں مفعول بھی آگے آ جائے. ٹھیک. تو اب یہ جو پیچھے تمام صیغے تھے, اس میں آپ دیکھیے کوئی فاعل ایسا نہیں تھا جو نام کے ساتھ نام ہو, کہ کسی میں سجدہ کرنے والا کام کس نے کیا, زید نے کیا. ٹھیک ہے. اچھا, قریب کون ہوا, کوئی اور ہوا. ٹھیک ہے. حمد کس نے کی, کسی اور نے کی. یہاں پر وہ پرسنس کی بات نہیں ہو رہی ہے, مطلب یہاں پر پرسنل پروناؤنس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر سبجیکٹ کے طور پہ کوئی نام نہیں آ رہے ہیں, بلکہ سبجیکٹ ہے, کام کرنے والا وہاں موجود ہے, فاعل ہے, لیکن وہ فاعل ظاہر نہیں ہے, بلکہ ضمیر کی شکل میں اس کے اندر ہے, ساتھ ہے. تو وہ کون کون سے ضمائر ہیں؟ تو جملہ فعلیہ میں جو سب سے پہلے فاعل کا استعمال اگر آپ سے پوچھیں, تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ ہوا, ہما, ہم والی جو پوری چارٹ ہے, وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. مثلا اگر ہم آپ سے کہیں کہ ذہبنا, تو جیسے ہی ہم نے یہ صیغہ لکھا, فوراً آپ کا ذہن کدھر جانا چاہیے, کس ضمیر کی طرف؟ ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا. یہ ذہبنا جو ہے, یہ ہننا اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے, ہننا. ٹھیک ہے. اسی طرح مثلا میں آپ کے سامنے ایک اور لکھوں کوئی صیغہ, جیسے میں لکھوں جلس تم, جلس تم. تو اب جیسے ہی آپ نے دیکھا جلس تم, تو انتا, انتما, انتم, تو آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ اچھا یہ حاضر کا تیسرا صیغہ ہے. اوپر سے دیکھیں گے تو نواں صیغہ ہے, اور کون ہے؟ جمع مذکر حاضر ہے یہ. تو جلس تم, انتا, انتما, انتم. ٹھیک ہے. تو اس میں کون سا اس کا فاعل ہوا؟ انتم. لیکن صرف اس طرح سے کام نہیں چلے گا, بلکہ یہاں پر اب ان کے اندر آپ کو کچھ شناخت دے دی جاتی ہے. یعنی جو آپ کے یہاں پر ضمائر ہوتے ہیں نا, وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک مخصوص طریقے کے ساتھ وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں, جن کا ذکر کیا جاتا ہے. مثلا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ایک چارٹ تو آپ کو ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو, یہ مل چکا ہے. اب ایک اور ضمائر کا, وہ سارے ضمائر جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ متصل ہیں, سوری منفصل ہیں, ڈیٹیچڈ ہیں. ٹھیک ہے. انتم کو کسی کے ساتھ مل کے نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہننا الگ یوز ہو رہا ہے.
تو یہ ڈیٹیچڈ ہیں. لیکن اب ابھی جو آپ کے سامنے یہ جو گردان استعمال ہوئی، اس میں جو آپ کے فائل ہیں وہ سب اٹیچڈ ضمائر کہلائیں گے. یہ جیسے پہلا صیغے میں جو فائل ہے وہ ہوا ہے، دوسرے میں الف ہے، تیسرے میں واو ہے. وہ کس طرح سے؟ آپ پڑھیے شروع سے. فعلا، فعلا میں جو فائل ہے وہ کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد فعلا ایک الف ہے مثنیٰ کے لیے، تثنیہ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اس کا فائل ہے. پھر فعلو، واو آ گیا. اسی طرح دوسرے رو میں آئیے، ہیا. پھر اس کے بعد پھر ایک الف ہے اس کا فائل دوسرے صیغے کا، اور پھر نون زبر نا. ان کو کہا گیا تھا اٹیچڈ ضمائر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بہت سمپل ہے، تا. یہ کہیں پیچھے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تما اور پھر تم، تا تما تم. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تی، تما تننا. ٹھیک ہے. اسی طرح تو اور نا. ٹھیک. تو یہ آپ کے اٹیچڈ ضمائر چارٹ نمبر 4 ہے، اس کو دھیان رکھیے گا. یہ حاضر کے، سوری غائب کے، یہ حاضر کے، اور یہ متکلم. تو اس طریقے سے یہ ایک نیا چارٹ آپ کو ملا تھا. تو تمام کے تمام جو صیغے آپ نے جن کی مشق پیچھے کی، تو اس میں کوئی نہ کوئی فائل ہے، اور وہ فائل وہاں پر کس شکل میں ہے؟ ظاہر کی شکل میں نہیں ہے، ضمیر کی شکل میں اس کے ساتھ، اپنے صیغے کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اندر ہوگا یا باہر ہوگا یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو فائل بھی دو طرح سے آتا ہے، کہ وہ فائل ضمیر کی شکل میں موجود تو ہوتا ہی ہمیشہ، اور ظاہر کی شکل میں، یعنی کبھی کسی نام کی شکل میں وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک. سبجیکٹ جیسے زید اور محمد کی شکل میں وہ ظاہر ہو گیا. بہرحال یہ الحمدللہ اتنا آپ آج کا ریویژن فی الحال اتنا ہی رکھیے. امید کرتے ہیں کل آپ اور بھی اسٹوڈنٹس ایڈ ہوں گے، جڑیں گے، اور پھر یہ سلسلہ ریویژن کا فنش ہو، تاکہ ہم اپنے نیکسٹ جو نیو کانسیپٹ پر آئیں اور اس کو اچھی طرح سے پڑھیں. اور امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور آپ اس کی خوب اچھی طرح سے پریکٹس مشق بھی کرتے رہیے، اور اس سے ریلیٹڈ لیکچرز کو ضرور دیکھیے. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.